اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم و مکرم واجب الاحترام حضرت علامہ حافظ محمد شفیق صاحب تبسم، دیگر علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ جس طرح حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے آج کا موضوع پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے، اسی موضوع کی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، آگے نکل جانے والے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، مہاجروں کی اور انصار کی پیروی کرنے والے، ان سب رضی اللہ عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے، وہ طبقے قرآن کی اس آیت میں 3 ہیں۔ نمبر 1 مہاجر، جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ نمبر 2 انصار، جو مدینہ شریف میں رہتے تھے اور ہجرت کر کے آنے والوں کا انہوں نے استقبال کیا، ان کی نصرت کی اور انصار کہلائے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا، مہاجرین اور انصار کی اتباع کرے گا، والذین اتبعوہم بإحسان، اچھے طریقے سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو علم سکھایا۔ جب آقا سکھا رہے تھے نا، آگے ہم نے کس سے لینا ہے وہ بات بعد میں آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کو دیا ہے، پھر وہ آگے دینے کے قابل ہوں گے نا، پہلے آقا سے تو لے لیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی ان سب لوگوں کو کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی پڑھاتا ہے۔ تو سب لوگوں کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام اہل بیت اطہار کو، جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ان میں سے ہر فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب سکھائی ہے، حکمت سکھائی ہے۔ ذرا سادہ لفظوں میں بول دوں، علم ظاہر بھی عطا کیا ہے، علم باطن بھی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حکمت سے مراد میں علم باطل ہے، اس پر ہمارے پاس شواہد دلائل موجود ہیں، بیضاوی میں یہی لکھا ہے، بحر المحیط میں یہی لکھا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام اہل بیت اطہار، سب کو بلا تفریق علم سکھایا ہے۔ اگر کہا جائے کہ ایک ہستی کو سکھایا
باقیوں کو نہیں سکھایا تو اس آیت کا انکار لازم آئے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو علم نہیں دیا، ایک ہستی کو دیا اور باقی کو کہہ دیا کہ ان سے سیکھ لو، ایسا جملہ کہنا اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر ہے۔ مضبوط بات ہے یہ وہ رسمی جملہ نہیں ہے کہ جس پر غصہ آیا اس کو کچھ نہ کچھ کہہ دیا، نہیں، صحیح بات ہے۔ قرآن کی اس آیت کا انکار لازم آئے گا، اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ ہیں۔ اب جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا، آگے قرآن کہتا ہے کہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے لوگ، اب مہاجرین اور انصار میڈیا ہیں آقا کے اور امت کے درمیان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو سکھایا تو سب نے سیکھ کر آگے ہم تک پہنچایا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ہم سب پر لازم ہے کہ مہاجرین اور انصار کی احسان کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اتباع کریں، حضور کا دیا ہوا دین ہم ان سے حاصل کریں، یہ ہماری ڈیوٹی۔ امت کا استاد بنا دیا ہے۔ اب سٹیپ وار آگے چلتے جائیے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام، جن میں مہاجرین اور انصار سب شامل، اور اپنے اہل بیت اطہار جن میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں، میں یہ سارے لفظ سوچ سوچ کے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اپنے صحابہ کرام جن میں مہاجرین اور انصار سب شامل ہیں، اور اپنے اہل بیت اطہار جن میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں، ان سب کو علم دیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ کے تحت۔ اب ان میں سے ہر ایک نے آگے ڈیوٹی سر انجام دی، اس کی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آنے سے پہلے، بھائی ہجرت والوں کی اپنی اپنی شان ٹھاٹھ ہے، ہجرت کے وقت کوئی تو حضور کے بستر پہ سویا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بکری ٹھاٹھ ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساتھ سفر کر کے گیا، یہ اس سے بکری شان ہے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور حرم میں جا کے کافروں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھی، ایک ایک ٹولی کے پاس جا کے کہنے لگے میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، بچے یتیم کروانے ہیں، میرے پیچھے آ جائے۔ یہ وکری شان ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بھی پہلے، اچھا بھائی جو حضور سے بھی پہلے ہجرت کر کے چلا گیا اس کی بکری ٹھاٹھ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیٹیل کیا، ڈیوٹی لگائی کہ آپ پہلے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ اہم بات ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ شریف میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر مدینہ کے لوگوں کو سبق دیتے رہے، علم پڑھاتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، اور ان کو مدینہ شریف میں استاد جی کہا جاتا تھا۔ عربی میں مقری، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے نا جی، کوئی مقری کہے گا، کوئی مقرئ کہے گا، تجوید کے مسائل ہیں۔ مقرئ اس کا معنی ہوتا ہے پڑھانے والا، میں اس کا اردو میں پنجابی میں ترجمہ کر کے میں نے کہا ہے استاد جی، ان کو استاد جی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک صحابی کے گھر میں قیام پذیر ہو گئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پہلے پورے مدینے کو علم سے سیراب کر چکے تھے۔ علم حضور کا ہی تھا، لیکن ذریعہ مصعب بن عمیر بنے۔ یہ بکری ٹھاٹھ ہے کہ نہیں؟
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مصعب بن عمیر مقرئ ہیں، استاد جی ہیں، تمام مدینہ والوں کے استاد ہیں، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور مدینہ والوں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ علم کس کس سے اور کیسے حاصل کیا گیا، اب اس کی بات شروع ہو چکی۔ بتائیے جی، امت کو علم دینے والے صحابہ میں اور چوٹی پہ آنے والے صحابہ میں مصعب بن عمیر کا ذکر آنا چاہیے کہ نہیں؟ جن کو استاد جی کہا جاتا تھا، پورے مدینے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے علم دے چکے تھے۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں استقرئوا القرآن من اربعۃ، یہ بخاری شریف میں حدیث، میرے 4 صحابیوں سے علم پڑھو، میرے 4 صحابیوں سے قرآن سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کا نام لیا، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم۔ فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ جب دنیا کی چوٹی کی کتاب، حدیث کی بلند ترین کتاب میں یہ حدیث موجود ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہو، 4 کے بارے میں کہ قرآن ان سے سیکھو، یہ امت کے استاد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو ہم نے دین کس کس سے لیا ہے، علم کس کس سے لیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے درمیان واسطہ کون کون بنے اب گنتے جائیے۔ اور حدیثیں ساری صحیح ہیں جو میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، موضوع حدیث نہیں ہوگی، گھڑی ہوئی بات نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جن میں مہاجرین اور انصار سارے کے سارے شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ابن عباس اس وقت 10 سال کے رہ گئے تھے، چھوٹی عمر میں، تو آقا کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قول کے مطابق صرف 4 حدیثیں روایت کی ہیں ڈائریکٹ، اور خود وہ ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، دوسرے صحابہ سے حاصل کر کے، صحابی سے روایت کر کے حضور کی حدیث بتاتا ہے، اور کثیر الروایت صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ کس سے سیکھتے رہے؟ صحابہ اکرام سے سیکھتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر ہے۔ یہ ابن عباس کا فرمان بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابوں کا میں نے لیا، ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب میں ابن عباس کا یہ فرمان موجود ہے کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم نے علم دیا ابن عباس کو، اور ابن عباس نے آگے پھیلایا، اور کثیر الروایات صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنی مسند پر بیٹھتے تھے تو حدیثیں سنیے۔ اب بہت شخصیات کے بارے میں ایسا ملتا ہے، میں 3 شخصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہی حضور کے چچا کے بیٹے، یہ ساتھ تھے۔ وضو کرانے کے لیے ابن عباس کے پاس برتن تھا، فاروق اعظم کو وضو کرانے لگے۔ یہ بخاری میں تقریباً 2 ڈھائی 3 صفحے کی حدیث ہے، ایک حدیث بڑی لمبی حدیث ہے۔ یہ وضو کرانے لگے، عرض کرتے ہیں حضور میرے دل میں ایک سوال کافی دنوں سے گھوم رہا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، تو وہ سوال یوں ہے۔ آپ نے اس کا جواب دیا، وہ جواب بڑا لمبا ہے۔ جواب دے کے فرمایا ابن عباس آئندہ بھی کوئی سوال کرنا ہو تو جھجکنا نہیں ہے، مجھ سے سوال پوچھ لیا کرو، سبحان اللہ، مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ یہ الفاظ فاروق اعظم کے، خود بتانا اور سوال کرنے کی عام اجازت دینا اور۔
اور یہ ابن عباس کون ہے؟ ترجمان القرآن، افقہ الناس، مفسر قرآن۔ ایک اور کتاب، یہ سیاستہ وغیرہ میں نہیں ہے، غالباً الاستیاب یا اس طرح کی کتاب میں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں موجود تھے، تو آپ نے وہاں بھی اس بات کا اعلان کیا تھا، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ لوگ مدینہ سے دور تھے، ان کو علم کی پیاس تھی، یہ پیاس سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجھائی ہے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا۔ فاروق اعظم بھی کہتے ہیں پوچھ لو، مولا مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں پوچھ لو، اور ابن عباس بھی۔ ابن عباس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، ابن عباس نے بے شمار صحابہ سے علم سیکھا ہے، لیکن 3 کا ذکر کتابوں میں خاص ملتا ہے کہ زیادہ علم انہوں نے 3 سے لیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت معاذ بن جبل۔ یہ 3 بڑے بڑے استاد ہیں عبداللہ بن عباس کے۔ فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو، علی المرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی، بخاری میں حدیث ہے، جب بھی آپ مسند پر آ کر بیٹھتے، حاضرین موجود ہوتے، سب سے پہلے بیٹھتے ہی یہ جملہ آپ کی زبان پر آتا تھا کہ سلونی، پوچھ لو۔ سوال جواب شروع کیے۔ سوال جواب شروع کیے جائیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم نے یا امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس سے حاصل کیا، ہم تک کیسے ٹرانسفر ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایک مسئلہ 30 صحابہ سے جا کے پوچھا۔ آپ انصاری صحابہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے، اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ استاد سے علم سیکھنا ہو تو بوئے نہیں کھڑکاتے، باہر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب دیکھتا کہ دیر ہو گئی ہے، صحابی نکلنے میں اپنی مرضی سے نکلیں گے تو پوچھوں گا، باہر نہیں بلاؤں گا۔ دیر ہو جاتی تو آپ فرماتے ہیں میں کپڑا ڈال کے اوپر لیٹ جاتا تھا، اور مدینہ شریف کی گلیوں کی مٹی اڑ اڑ کر میرے چہرے پہ پڑتی رہتی تھی۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے اپنے کسی کام سے، تو مجھے دروازے پہ دیکھ کر کہتے، الفاظ دیکھیں ان کا ادب دیکھیں، وہ کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں بے ادب کیا، مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں آپ کے گھر آ جاتا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں میں ان کو عرض کرتا کذالک امرنا ان نتعلم العلم، ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ استاد کے دروازے پہ بھی جانا ہے، اس کا دروازہ بھی نہیں بجانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں علم آگے پھیلایا گیا ہے۔ اب عمومی طور پر ایک اہل بیت اطہار ہیں، ایک دیگر صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت اطہار میں غور سے سن رہے ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی اندر ایک ازواج مطہرات ہیں، ایک ازواج مطہرات کے علاوہ باقی اہل بیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونی اہل بیت، خونی رشتے میں، خونی رشتے کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ اور تیسرے اہل بیت وہ بھی ہیں جو گھر مبارک کے اندر ہی ہوتے تھے، صرف اعزازی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی تو اعزازی ہے نا، لیکن وہ گھر کے اندر نہیں رہتے تھے، نہیں، گھر کے اندر رہنے والے اعزازی بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے گھر کے اندر ہوتے تھے۔ ان کو ایک وقت تھا کہ زید بن محمد کہا جاتا تھا، پھر قرآن نے منع کیا ادعوہم لآبائہم، پھر زید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید یہ بھی گھر کے اندر ہوتے تھے،
کاشانہ اقدس کے اندر رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، عباس بن عبد المطلب حضور کے سگے چچا، ان دونوں ہستیوں نے پوچھا رضی اللہ عنہما۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3819 حدیث نمبر ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں ہستیاں حضور کے پاس حاضر ہوئی، ہم ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ عرض کیا حضور ہم ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہے، غور کرو، ہم ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہے۔ میں نے حدیث کا نمبر تک بتا دیا آپ کو، ترمذی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلتا ہے اہل بیت کی قسمیں ہیں، ہے نا؟ آپ نے کہا اچھا دوسرے اہل بیت کی بات کرتے ہو تو ان میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اسامہ بن زید ہے۔ میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اسامہ بن زید کو اہل بیت قرار دیا اور اہل بیت میں ایک خاص قسم کے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا قرار دیا۔ سنا یہ اہل علم حضرات ضرور حدیث پڑھ لیں ایک دفعہ جا کے، میں ساری نہیں سنا رہا۔ واضح ہو گیا کہ یہ سب اہل بیت ہیں۔ بتانا میں یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کی ایک قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتہ دار، آپ کی نسل پاک میں سے پیدا ہونے والے، وہ ایک قسم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر رہنے والے اعزازی اہل بیت، یہ اہل بیت کی ایک اور قسم ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی دو قسمیں ہیں، مہاجرین اور انصار۔ یہ زیادہ مشہور قسمیں میں بتا رہا ہوں، باریکیوں میں جائیں گے تو کافی ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محدثین نے، علماء نے قول مختار لکھا ہے، ایک آدھ قول مل جاتا ہے ہر موضوع پر اپوزٹ، مخالف، لیکن قول مختار یہ ہے کہ جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، صرف خواہ دور سے ہی دیکھا ہو، علماء نے ایسے ہی لکھا ہے، وہ صحابی۔ آقا فرماتے ہیں لن تمس النار مسلما رآنی، وہ مسلمان کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے مجھے دیکھا۔ تو لفظ کیا ہے؟ دیکھا۔ یہ لفظ نہیں کہ میرے ساتھ 2 سال رہا، میرے ساتھ 2 جنگیں لڑی، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی برکت ہی ایسی ہے کہ جو آپ کو ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو اس بات کو نہیں مانتا وہ حضور کے چہرے کی برکات کا منکر ہے۔ ذرا ایمان سے سوچئے، آج 15ویں صدی میں کئی مریدوں کو آپ نے سنا ہوگا جس نے میرے پیر کا لنگر کھایا ہے وہ جنتی ہے، یہ شپ دیتے ہیں نا بھائی، اس کی شرعی حیثیت ہے یعنی میں اور بات کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے میرے پیر کا پانی پیا ہے، جس نے میرے پیر کو وضو کرایا ہے، بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے بارے میں تو ایک سچا واقعہ بھی ہے، وہ آج کے پیر نہیں تھے نا، جہانگیر بادشاہ ان کا مرید تھا، جہانگیر کہنے لگا حضور وعدہ کریں مجھے جنت میں لے کر جاؤ گے، وہ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو شارٹ سنا رہا ہوں، اپنے مطلب کی بات سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں بخشا گیا تو تجھے ضرور لے کر جاؤں گا۔ دیکھو یہ محتاط لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ادب والے لوگ ہیں، یہ اللہ کریم کا ادب ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کا ادب کیا کرنا، لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے، اور خدا کے بندے اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے، ما زاغ البصر وما طغى میں حضور نے اللہ کا ہی ادب کیا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم ان بزرگوں کی بھی بات کو یہ تعویل دے لیتے ہیں
کہ جی پیر صاحب کا مطلب یہ ہوگا جس نے میرا لنگر کھایا ہے اگر میں بخشا گیا تو اسے بخشاؤں گا، جس نے مجھے دیکھا ہے، جو مجھ سے ملا ہے، جس نے مجھ سے بیعت کی ہے، اگر میں بخشا گیا تو اسے بخشاؤں گا۔ بھائی بہشتی دروازہ بھی مشہور ہے کہ نہیں؟ تو بہشتی دروازے سے اگر کوئی گزر جائے تو اس کے بارے میں یہ بات عین ممکن ہے کہ حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر اس کی شفاعت فرمائیں۔ اس حد تک تو علمی بندہ بھی مان سکتا ہے نا، باقی عوامی بات قرار دے کے آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ بات تو یہ ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں کہ یار کم از کم اگر آپ اس کی شفاعت فرما دیں، یار میرے علاقے میں آیا تھا، میری زون میں آیا تھا، میری جو میں آیا تھا، واہ واہ، تو آپ اس کی شفاعت فرما دیں۔ شفاعت تو برحق ہے، مسلم ہے، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارا اہل سنت کا قول مختار یہی ہے، بچے شفاعت کریں، بچے شفاعت کریں گے، کسی بابا جی کو وضو کرایا ہوگا وہ شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت آگے پھر مرید مبالغے کرتے ہیں کہ وہ بخشا ہوا ہے، پکا پکا ہی وہ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ چلو میں کہنا بھی یہی چاہتا ہوں کہ تیرے پیر کو دیکھ لے، تیرے پیر کا لنگر کھا لے، تیرے پیر کا پانی پی لے، تیرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو وہ بخشا ہوا ہے۔ تو جس نے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آقا کا لنگر کھایا، آقا کی دعوت پکائی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ انہوں نے پیمانے گھڑنا شروع کر دیے ہیں صحابہ کو صحابیت سے نکالنے کی غلط نیت کے ساتھ کہ جی وہ فلاں وقت کے بعد والے صحابی نہیں ہیں، اتنا عرصہ ساتھ نہ رہنے والے صحابی نہیں ہیں، یہ کام کرے تو صحابی ہوگا۔ بھائی نہیں، حضور فرما رہے ہیں جو مجھے دیکھ لے گا جہنم اس پر حرام ہے، تو پتہ چل گیا کہ صرف دیکھ لینے سے ہی صحابیت ثابت ہو جاتی ہے، ایک نظر دیکھ لینے سے۔ اور اس میں بڑا نقطہ کیا ہے کہ یہ برکت چہرہ مصطفیٰ کی ہے، اور جو اس پر قیود، پابندیاں اور اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ ان چیزوں کو محدود کرنا چاہتا ہے اس کو ہوش کر لینا چاہیے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام، کمالات کا انکار کر رہا ہے، اور اپنے آج کر کے لوگوں کو بھی حضور سے وہ اوپر سمجھتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اگلی بات یہ ہے، وہ جو میں نے اہل بیت اطہار مختلف طریقوں سے میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی اہل بیت ہیں، زید بن حارثہ بھی اہل بیت ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، چاروں شہزادیاں اور سیدہ زہرا پاک بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہمیں علم دے رہے ہیں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ بتائیے یہ جو اہل بیت کی میں نے کئی قسمیں دسی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان سب سے حدیثیں لی گئی ہوں تو پھر ملتی ہیں، سب سے حدیثیں روایت کردہ، تقریباً سب سے روایت کی گئی روایات بخاری میں موجود ہیں، باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی، گھر کے مبارک کے، دہلیز مبارک کے اندر کی باتیں اہل بیت بتا سکتے ہیں نا؟ تو دہلیز مبارک کے اندر پھر مزید تقسیم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو جانے والی باتیں اور جاگ جانے والی باتیں اور غسل کرنے والی باتیں، یہ سارے اہل بیت بتا سکتے ہیں؟ نہیں، کیا بات، یہ کون بتا سکتا ہے؟ بوجھو، ازواج مطہرات بتا سکتی ہیں، جو بات زوجہ مطہرہ بتا سکتی ہیں وہ داماد مقدس نہیں بتا سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا، یا اللہ کو جان دینی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب مان لو، یہ کون نہیں کہہ سکتا کہ اہل بیت اطہار میں سے مرد حضرات جو تھے وہ اندر بھی تشریف لے جاتے تھے، باہر بھی تشریف لے جاتے تھے، ان کو اندر کا بھی پتہ، انہیں باہر کا بھی پتہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
اندر تشریف لے جاتے تھے لیکن اندر خاص کمرے کی بات کا ان کو نہیں پتا، اور باہر بھی تشریف لے جاتے تھے تو باہر بھی جہاں آپ کو ساتھ لے جایا جاتا تھا اس بات کا ان کو پتا ہے۔ اب غزوہ تبوک میں مولا مرتضیٰ تشریف نہیں لے گئے، اس کے بارے میں وہ کوئی حدیث بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہجرت کی 15 راتیں شان الگ میں نے بتائی ہے کہ ہجرت کی ٹھاٹھ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے۔ سنی بخیل نہیں ہوتا کسی کی شان کو بھی بیان کرتے وقت۔ میرا یہ موضوع تو نہیں تھا کہ بستر پہ کون سویا، میرا موضوع تو یہ تھا کہ علم کس نے دیا۔ میں نے یہ بات بیچ میں لگا دی، کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے بارے میں کھلا سینہ عطا فرمایا، لیکن جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اسی سے حاصل کیا جائے گا۔ جو بات زوجہ مطہرہ بتا سکتی ہیں وہ زوجہ مطہرہ کے علاوہ اس دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، نہ کوئی مرد بتا سکتا ہے نہ کوئی خاتون بتا سکتی۔ اور وہ جو 15 راتیں تھیں ہجرت کی، اور وہ 3 راتیں تھیں غار کے اندر مسلسل چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے والی، وہ باتیں صدیق اکبر کے سوا اس کائنات میں کوئی بندہ اللہ نے نہیں بھیجا جو ان باتوں کو صدیق اکبر کے علاوہ بتا سکتا ہو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر والی باتیں بھی ہر اندر والا نہیں بتا سکتا، اور باہر والی باتیں بھی ہر باہر والا نہیں بتا سکتا۔ باہر والی باتیں بعض باہر والوں کو پتہ ہیں اور دوسری باتیں دوسرے باہر والوں کو پتہ ہیں، اندر والی باتیں بعض اندر والوں کو پتہ ہیں اور اس کے علاوہ کی باتیں ان بعض اندر والوں کو پتہ ہیں۔ اندر کی کوئی بات ازواج مطہرات سے پوشیدہ نہیں ہے، اندر ایسی ہستیاں تو ہیں جنہیں ازواج مطہرات والی باتوں کا پتہ نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو دوسروں کو پتہ ہو اور ازواج مطہرات کو پتہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ صحن مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کا کام کرتے ہوئے اچانک کام چھوڑ کر اذان سن کر مسجد کو چلے جاتے تھے۔ یہ گھر کے صحن کی بات ہے، علیحدہ کمرے کی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی اماں عائشہ صدیقہ بتاتی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، 2210 حدیثیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ دین کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا موضوع کیا ہے، ہم نے دین کس سے لیا ہے، ہمیں حضور کا دین کس نے ہم تک پہنچایا ہے، ٹرانسفر کیسے ہوا۔ ایک اور بات بھی ہے، ان سب ہستیوں نے ہمیں دین دیا، ہم تک دین پہنچایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بعض ہستیاں تھوڑا عرصہ اس دنیا میں رہی ہیں، تو جتنا کسی کو موقع ملا ہے دین ہم تک پہنچانے کا اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت جلدی وصال فرمانے والی ہستی کا نام سیدہ زہرا پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بعض کتابوں میں 3 مہینے اور زیادہ کتابوں میں 6 مہینے آپ دنیا میں رہی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو 6 مہینہ کا عرصہ تھوڑا سا عرصہ ہے نا، تو تھوڑے سے عرصے میں آپ سے تھوڑی سی حدیثیں لینے کا ہمیں موقع ملا۔ سوال اٹھتا ہے نا کہ آپ سے روایات کم کیوں لی گئی ہیں؟ سونا لی تو گئی ہیں نا، ایک بات۔ نمبر 2 تھوڑی کیوں لی گئی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے آپ کو دنیا میں موقع تھوڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ کی عمر مبارک اتنی کم تھی کہ آپ 6 مہینے کے بعد حضور کے 6 مہینے بعد وصال فرما گئی۔ بھائی یہ بات پڑھے لکھے بندوں کو صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی مجھے کسی ایسے اکھڑ سے غرض نہیں ہے، میں تو سمجھدار آدمی سے بات کر رہا ہوں۔ اور مثالیں دیکھیے، صحابہ کرام میں سب سے کم حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں صدیق اکبر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی تھوڑا وقت ملا، وہ تقریباً 2 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ بس 180 کے لگ بھگ ایسے کچھ حدیثیں ان سے روایت کی گئی، تھوڑی سی حدیثیں روایت کی۔ پتہ چل گیا کہ اہل اسلام بالکل معتدل ہیں۔ کسی سے حدیثیں کم لینے کی وجہ
ان سے محبت میں کمی نہیں ہے، بلکہ جیسا جیسا کسی کو ٹائم ملتا رہا اسی حساب سے ان سے دین سیکھا گیا. سب کے لیے دلوں میں جگہ ایک جیسی تھی. اب حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم سے جو حدیثیں لی گئی ہیں وہ صدیق اکبر سے زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ دنیا میں رہے. اور اس سے بڑی بات، ان تینوں خلفائے راشدین کی نسبت ان تینوں سے زیادہ حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ سے لی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان سے بھی زیادہ دنیا میں رہنے کا موقع ملا. یہاں آ کے بات اور کھل گئی کہ مسلمان الحمدللہ اوپن ہارٹڈ ہے، کھلے دل کا مالک ہے. اس کی نظر ان چھوٹی چھوٹی تنگ نظریوں پہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں کر کے اور اہل سنت کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں بدگمانیاں کر کے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جواب دہ ہونے کی نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ ہر صاحب. ایک مسند احمد میں 1300 سے زیادہ حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کی گئی. یہ آپ بڑے آرام سے کھول سکتے ہیں جا کے مسند علی بن ابی طالب، تو اس میں 1300 سے اوپر حدیث اب گن سکتے ہیں. چاروں خلفائے راشدین میں حدیثوں کے سب سے بڑے راوی کا نام کیا نکلا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ. اب پتہ چل گیا کہ سنی تو بڑا معتدل ہے، بالکل نیت میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے فضل کے ساتھ صفائی رکھی ہے. اب اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا اسی میں کہ پوچھا جاتا ہے جی کیا حضرت علی المرتضیٰ سے زیادہ علم تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس؟ نہیں جناب، یہ پڑھا لکھا سوال نہیں ہے. سر غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی زیادہ اس دنیا میں رہے ہیں. وہ 59 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 سال بعد اس دنیا سے گئے. ان کو موقع زیادہ ملا ہے. تو پھر تم نے حضرت ابو ہریرہ سے ان کا مقابلہ کیوں کیا ہے؟ ہم تو ان کا مقابلہ خلفائے راشدین سے کرتے ہیں. خلفائے راشدین کی نسبت مولا مرتضیٰ کی حدیثیں زیادہ ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی ان سے بھی زیادہ ہیں. اب دونوں مسئلوں کا حل ہو گیا کہ خلفائے راشدین سے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خلفائے راشدین کو کم نہ سمجھنا شروع کر دے، اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ اللہ کا کام ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ منقول کروا دیں تاکہ دوسرے پہلو کا کہ یہ کہیں خلفائے ثلاثہ کی شان کو کم نہ سمجھ بیٹھیں. دوسری طرف اللہ نے ابو ہریرہ کو رکھا ہوا تھا کہ ادھر غلط فہمی پڑے تو ادھر دیکھ لو. رزلٹ اچھی طرح سامنے آ جائے گا کہ جتنا کسی کو موقع ملا اتنا وہ تبلیغ کرتا رہا. حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ تھوڑا سا جدا بھی ہے. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے حافظہ چاہیے. آپ نے معجزے کے طور پر ان کو حافظہ عطا فرمایا. یہ بخاری وغیرہ میں حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. یہ حدیث میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں، جب لوگوں نے ایک بات سنی ہو تو میں دوبارہ نہیں سناتا کہ وقت بچ جائے، میں اس کی جگہ کوئی نئی بات عرض کر سکتا. یہ فیکٹر بھی ہے، یہ وجہ بھی ہے. ایک بات اور بھی ہے، یہ جتنے صحابہ اور اہل بیت اطہار میں نے آپ کو بتائے، ان میں نے ترتیب بتائی کہ جتنا وقت ملا اتنی وہ تبلیغ کرتے رہے. اس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بہت زیادہ مہلت ملی. ان سے بھی حدیثیں زیادہ لی گئی نا. اب کوئی کہتا ہے جی کہ سیدہ زہرا پاک سے ان کے پاس علم زیادہ تھا، بس زیادہ تھا یعنی یہ بحث الگ ہے. اس کا بھی ہمارے پاس جواب ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ معلومات تھیں جو شہزادی کے پاس نہیں ہو سکتی، بیٹی کے پاس نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. علماء خود بول گئے. لیکن انہیں موقع بھی زیادہ ملا ہے. ازواج مطہرات میں سب سے کم عمر یہی رہ گئی تھی اور سب سے زیادہ موقع انہی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کا بحیثیت زوجہ مطہرہ آقا کی انہی کو ملا ہے. اب اللہ نے ان سے کام لینا تھا، لیا. اچھا، اب تھوڑا سا باقی صحابہ اکرام کی طرف بھی چلتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت آپ نے کچھ وصیتیں بھی فرمائی.
خود آقا کی زبان مبارک سے وصیتیں سن لو. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم الامرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی یہی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی کی سنت. اب یہ کتاب اور سنت ہم نے لینا کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے. آقا نے فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو بندوں کی پیروی کرنا، ابو بکر کی اور عمر کی. اب پتہ چل گیا ہم نے دین حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم تک کیسے شفٹ ہوا. آقا نے نام لے کر فرمایا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے، میں یہ دو بندے تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھی تھی کہ استقر القرآن من اربع، 4 بندوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور سالم. یہ بھی حضور نے بندے چھوڑے ہیں جن سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد تم نے میری سنت پہ چلنا ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنا ہے. اب نوٹ کرتے جائیں ہم نے دین کس کس سے حاصل کرنا ہے، کس کس سے حاصل ہوا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اب ساری باتیں کلیکٹیولی مجموعی طور پر آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بھئی نہ ہم صحابہ سے گریز کر رہے ہیں، نہ ہم اہل بیت سے گریز کر رہے ہیں. خرابی وہاں ہوتی ہے جب کوئی صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت کرتا ہے، یا کوئی اہل بیت کو چھوڑ کے صحابہ کرتا ہے. صحیح مسلمان اور غلام مصطفیٰ وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے اکٹھا علم حاصل کرتا ہے، اور یہ سارے فرمان ہائے مصطفیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں. آقا خود فرما رہے ہیں، ابو بکر عمر کا نام آقا نے لیا، خلفاء راشدین کا ذکر آقا نے فرمایا، کتاب و سنت آقا نے بتائی، اور تمام اہل بیت کا ذکر خیر اور اپنی اطرت کا ذکر خیر آقا نے خود فرمایا. ایک اور بات بھی ہے، اس کے اندر مزید ڈیٹیل ہے، میں ساتھ ساتھ گھڑی پہ بھی نظر رکھے ہوں، آخری پوائنٹ بتانے لگا. ایک بات اور بھی ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی گئی احادیث کو جمع کرنا اور اس موضوع پر کتابیں لکھنا، اس میں بھی سینیارٹی اہل سنت کو حاصل ہے. پہلا نمبر الحمدللہ ہمارا ہے. اس دنیا میں سب سے پہلا حدیث کا ذخیرہ موطا امام مالک اور موطا امام محمد ہے، اور یہ تقریباً 150 ہجری تک مکمل ہو چکی تھیں، 150 میں. اچھا، ان موطئین کے علاوہ امام ابو یوسف کی کتاب الآثار اور امام محمد کی بھی کتاب الآثار، اور بعض چھاپوں پر امام محمد کا نہیں، امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اور لکھی تو 130 میں ہوگی نا، 120 میں لکھی ہوگی نا، تو اس سے بھی پہلے کی یہ کتابیں ہیں. یہ ساری کی ساری کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ یہ نایاب کتابوں کا نام لے رہا ہے. 150 سال تک، 160 ہجری تک یہ ساری کتابیں لکھی جا چکی تھیں، مارکیٹ میں ملتی ہیں. سنی بہت آگے ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے میں. اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں تھا. ہمیں اہل بیت کے شہزادے نے بھی اگر کوئی بات بتائی ہے تو مسلمان سنی نے نوٹ کی ہے. کسی انصاری یا مہاجر میں سے کسی نے بات بتائی ہے اور فتح مکہ سے پہلے والوں نے بتائی ہے یا بعد والوں نے بتائی ہے، سنی نے وہ بات نوٹ کی ہے، کتابوں کے اندر لکھ کر امت مصطفیٰ تک پہنچانے کا بندوبست کیا ہے. سنا ڈاڈے دا 70 دا 100 ہے، اس کو رہنے دو. ہم علمی بات کرنے کے عادی ہیں. برائے کرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات سنا کریں. ایسے ایشو نہیں بنانا چاہیے.
اگلے جان دشواریاں ہوں گی، باتیں صحیح ہیں لیکن ڈاڈے کا 70 یا 100 ہوں گے. اتنے ہی ہے. جی ہاں اتنے ہی ہے، اگے نہیں. اگے کوئی اگے 100 دا ہی 100 ہے، 50 یا 100 ہے. پنجابیاں دا ہی سوال ہے. پھر ان کتابوں کے بعد اسی زمانے میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ امام شافعی کی کتاب، امام شافعی نے لکھی مسند شافعی. یہ 2000 تقریباً 2000 حدیثوں کا مجموعہ ہے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لکھی تو 20-30 سال پہلے ہوگی. یہ کتاب اس وقت مارکیٹ میں ملتی ہے، فقیر کے پاس بھی موجود ہے. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، ان کی تقریباً 27,000 سے زیادہ حدیثوں کی کتاب 30 جلدوں میں ملتی ہے، مسند احمد. اور یہ فوت ہوئے ہیں 242 ہجری میں. لگ بھگ اسی زمانے میں ابن ابی شیبہ کی المصنف، محدث عبد الرزاق کی المصنف لعبد الرزاق، یہ ساری کی ساری کتابیں 20-20 30-30 ہزار حدیثوں پر مبنی، یہ امام بخاری سے بہت پہلے لکھی جا چکی تھیں، ساری کی ساری اس وقت مارکیٹ میں ملتی. دین حضور کا ہم تک کیسے پہنچا وہ بات ذہن میں ہے میرے. ان کے بعد شاہ ستہ کا نمبر آتا ہے، ابھی میں شارٹ کر گیا ہوں. ان کے بعد شاہ ستہ کا نمبر ہے، اور شاہ ستہ میں چوٹی پہ جو بخاری شریف آتی ہے، امام بخاری 252 54 یا 56 ہجری میں فوت ہوئے. پھر امام مسلم ان کے ہم عصر بھی ہیں، ان کے استاد بھائی بھی ہیں. اسی تیسری صدی میں تقریباً یہ ساری کی ساری کتابیں مکمل ہو چکی تھیں. اہل سنت کے علاوہ ایک طبقہ ہمارے دوستوں کا ایسا بھی ہے جن کی ہم سیاستہ کہتے ہیں، ان کی کتب اربع ہوتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی عظمت کی قسم ہماری تیسری صدی میں لکھی گئی، ان کی چوتھی صدی میں شروع ہوئی. اب کہتے ہیں جی دین کس سے لینا ہے. اچھا میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، زبردست بات، ماشاءاللہ. وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ان کی چوٹی کی کتاب، اس کتاب کے بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے، جو ان کی چوٹی کی ہماری بخاری کے لیول کی کتاب ہے نا، مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 اور نئے ایڈیشن کا صفحہ نمبر 2 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ساڑھے تم سے پہلے لکھ چکے ہیں، ہم رہ گئے ہیں پیچھے، اب ہمیں آئی ہے جاگ، تو اب طریقہ کیا کرو، تمہارے پاس تو حدیثیں ہیں کوئی نہیں. طریقہ یہ لکھا، میں ان کے الفاظ سناتا ہوں. لکھا ہوا ہے دعو ما وافق القوم، تم ان کی کتابیں ایسے رکھ لو اور اپنی کوئی کاپی لے کے ایسے رکھ لو، ادھر سے دیکھتے جاؤ. دعو وہ چھوڑ دو، ما وافق القوم جو ان کے مذہب کے مطابق ہو. وہ چھوڑ دو. فإن الرشد فی خلافہم، ہدایت اس میں ہے جو ان کے خلاف ہے. اب سمجھ آ گئی کہ ہمارے سے بعد والی صدی میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ ہماری کتابیں دیکھ دیکھ کے لکھی گئیں. سونا زمانہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم پہلے ہیں، اور یہ تمہاری بات بھی بتا رہی ہے کہ ہم پہلے ہیں. واہ. غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے کہہ دینا کہ کان یقول قال علی وقال ابو حنیفہ، اس قسم کی باتیں کہہ دینا سونا آسان ہوتا ہے، لیکن دلیل سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا زمانہ بھی تصنیف کا پہلے ہے، اور آپ کا یہ فرمان کہ ان کے برعکس لکھ لو، یہ فرمان بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کاپی کیا ہے، ہمارے ائمہ نے آپ کو کاپی نہیں کیا. یہ ہے دین آگے شفٹ کرنے کا طریقہ. ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے سند کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہے، اور ہمارے بعد والوں نے ہماری کتابیں سامنے رکھ رکھ کے ہمارے الٹ لکھ لکھ کے خود کتابیں مرتب کی ہیں، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان تمام ذرائع کو اختیار رکھنے کی، ان تمام ذریعہ علم کا ادب کرنے کی، اور انہوں نے جس طرح جتنا ان کو موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا دنیا میں، اسی حساب سے ہم نے ان سے علم لیا ہے. ہمارے اندر الحمدللہ ان کا ادب ہے، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بدگمانی سے کرتا ہے، اور بدگمانی اللہ کریم کو
پسند نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جو لوگ بدگمانی کو جان بوجھ کے اختیار کرتے ہیں ان کو اپنی جواب دہی کی تیاری کر لینی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔